واپس آتا تھا وہ فرشتہ بن کر کے آتا تھا، اور گاؤں میں ہر آدمی حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کہتا تھا۔ تو اب ایک زمانے میں یہ حاجی صاحب ہونا ایک فضیلت تھی، لہذا امامت میں اس فضیلت کا لحاظ کیا جائے گا۔ اسی سلسلے کا ایک جزیہ یہ ہے جو میں کل بیان کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو چیزیں الگ الگ نہیں ہوئی تھی، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا اور کچھ نہ سمجھنا۔ قرآن کریم کو تجوید سے بہت عمدہ شاندار پڑھنا مگر کچھ نہ سمجھنا، اور قرآن کریم کو سمجھنا مگر قرآن صحیح نہیں پڑھتا۔ ما یجوز بہ الصلاۃ، ما یجوز بہ الصلاۃ بھی صحیح نہیں پڑھتا۔ تم میں سے آدھے، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، آدھے سے زیادہ ہیں، تم میں سے آدھے سے زیادہ ایسے طالب علم ہیں جو کوئی نماز صحیح ہو جائے ایسا صحیح قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور مولوی ہوں گے مسئلے بگا دیں گے اور قرآن پڑھنا صحیح نہیں جانتے۔ اب یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئی، ایک تجوید مجود ہے، تجوید سے قرآن پڑھتا ہے، نہایت شاندار ادائیگی کرتا ہے، بہت صحیح پڑھتا ہے مگر مسئلہ نہیں جانتا، اور یہ کہ دین سے واقف ہے، مولوی ہے مگر قرآن صحیح نہیں پڑھتا۔ یہ صورتحال بعد میں پیدا ہوئی، حضور کے زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ حضور کے زمانے میں سب اہل لسان تھے، جو بھی قرآن پڑھتا تھا وہ شاندار پڑھتا تھا، اور جو بھی قرآن پڑھتا تھا وہ معنی سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ اہل لسان تھے۔ وہ بے سمجھے پڑھنے کا تو اس زمانے میں کوئی سوال ہی نہیں، تو اس لیے مجود اور مولوی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع کی، بعد میں یہ الگ الگ ہوئی۔ اس کی نظیر قرآن کریم میں یہ ہے کہ اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول کی اور تم میں سے اولی الامر کی۔ یہ اولی الامر معاملے کا اختیار رکھنے والے حضور کے زمانے میں جو قرآن کریم نازل ہوا اس وقت جو حکومت کے ذمہ داران تھے وہی دین کے سب سے بڑے جاننے والے تھے، لہذا اولی الامر وہی۔ لیکن پھر صورتحال میں تبدیلی آئی، حکومت کے ذمہ داران بنے، دین نہیں جانتے، اور دین کے بڑے بڑے علماء ہیں، حکومت میں کوئی اختیار نہیں ان کا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن کریم میں جو اولی الامر ہے اس کا مصداق کون؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ دو چیزیں الگ الگ پڑ گئی، اس لیے سوال پیدا ہوا۔ اسی طرح سے یہاں آیا حدیث شریف میں کوئی بحث نہیں تھی یا ام القوم یا اقرؤہم لکتاب اللہ، لیکن جب اقرؤہم لکتاب اللہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ قرآن کا سمجھنا اور یہ قرآن کا اچھا پڑھنا، یہ دو چیزیں دو طرح سے تقسیم ہو گیا، تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ اس کا مصداق کون؟ اس لیے فقہاء کرام کے یہاں جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہ اس ترتیب سے مختلف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اس کا مصداق بعد میں دو حصوں میں دو پارٹ بن گئے، دو حصے الگ الگ تقسیم ہو گئے، تو اب نمبر ایک کس کو رکھا جائے؟ فقہاء نے نمبر ایک رکھا ہے مولوی کو، اور عوام نے نمبر ایک رکھا ہے قاری صاحب کو۔ فقہ کی کتابیں دیکھو، انہوں نے نمبر ایک رکھا ہے مولوی کو، لیکن عوام یہ امام بنائیں گے تو کوئی قاری صاحب کو امام بنائیں گے، عوام نے نمبر ایک قاری صاحب کو رکھا ہے اور فقہاء نے نمبر ایک مولوی صاحب کو رکھا ہے۔ پھر وہی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اب اس جھگڑے کو ہم نہیں نمٹا سکتے، اس لیے کہ ہمارا عوام پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، مولویوں پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں نمبر ایک مولوی کو رکھا گیا ہے، عوام اسے نہیں مانتے، عوام جب بھی امام بناتے ہیں تو قاضی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں اور انہیں امام بناتے ہیں۔ بس درمیانی شکل یہ ہے کہ عوام جو قاضی صاحب کو امام بناتے ہیں ان کے لیے شرط لگا دو کہ پورا مولوی نہ ہو تو کم سے کم نماز کا تو مولوی ہو، نماز کے مسائل تو جانتا ہو، کم سے کم دین کے عقائد تو جانتا ہو، موٹے موٹے احکام تو جانتا ہو۔ ایسا قاری صاحب ہے تو ٹھیک ہے، عوام کی رائے ہے کہ اس کو مقدم رکھو۔ اور ایسا مولوی جو قرآن صحیح نہیں پڑھتا اس کا کوئی نمبر نہیں، اس کا کوئی کلاس نہیں۔ جو مولوی قرآن کریم ہی صحیح نہیں پڑھتا، اس کے مخارج کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، وہ قرآن کریم میں لا نہ کرتا ہے، اس مولوی کا کوئی کلاس نہیں ہے کہیں کسی جگہ پر۔ دوسرا فرق یہ پڑا
کہ پہلے یہ دو چیزیں الگ الگ تھیں، قرآن اور حدیث، بعد میں یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں رہی، یہ دونوں چیزوں کا نچوڑ اور خلاصہ فقہ بن گیا ہے۔ اب جو فقہ جانتا ہے وہ قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، لہذا اب یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں رہی۔ غرض میں حدیث شریف میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقہا نے جو کچھ کہا ہے اس میں بھی آگے بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ حضور نے جو یہ درجہ بندی کی ہے یہ اپنے زمانے کے احوال کو پیش نظر رکھ کر درجہ بندی کی ہے، اور بعد میں اس میں تبدیلیاں آئی، لہذا ان تبدیلیوں کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا۔ حضور کے زمانے میں کچھ فضیلتیں تھیں وہ بعد میں باقی نہیں رہی، اس کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا، بعد میں کچھ نئی فضیلتیں پیدا ہوئی ان کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا، ان سب باتوں کا درجہ بندی میں لحاظ کرنا پڑے گا۔ یہ درجہ بندی جو حدیث میں ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھانی کی۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن الغمعة قال سمعت ابا مسعود الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سنا أقدمهم سنا أكبرهم سنا، یہ سب الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد دو مسئلے ہیں۔ کسی شخص کا جو دائرے اختیار ہے اس دائرے میں جو صاحب اختیار ہے اسی کو امامت کرنے کا حق ہے، دوسرے کو وہاں امامت کرنے کا حق نہیں۔ یعنی اوپر جو 4 درجہ بندیاں کی تھی اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اوپر جو 4 درجہ بندیاں ہیں اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کا دائرے اختیار ہے اس دائرے اختیار میں وہی نماز پڑھائے گا جس کا جو صاحب اختیار ہے۔ مثلا کسی شہر کا گورنر ہے تو گورنر ہی نماز پڑھائے گا، چاہے مقتدیوں میں اقرا کتاب اللہ موجود ہوں، عالم بسنہ موجود ہوں، بڈھے موجود ہوں، کھراٹ موجود ہوں، ان کا حق نہیں ہے، حق ہے امیر ہی پڑھائے گا، چاہے وہ 18 سال کا لڑکا ہو، اسی کا حق ہے کیونکہ وہ دائرے اختیار ہے۔ ایک مسجد کا مقررہ امام ہے، یہ مسجد اس امام کا دائرہ اختیار ہے، اس مسجد میں جو مقررہ امام ہے وہی نماز پڑھائے گا، اس سے اگر کوئی افضل بھی اس مسجد میں آ جائے اسے آگے بڑھنے کا نہیں۔ سلطان کا ترجمہ کیا میں نے دائرہ اختیار، لا یؤم الرجل، نہ امامت کیا جائے آدمی اس کے دائرے اختیار میں، یعنی صاحب اختیار کو مقتدی بنا دیا اور دوسرا آگے بڑھ کر امام بن گیا، ایسا نہ کیا جائے۔ الا باذنہ، ہاں جو صاحب اختیار ہے، صاحب الامر ہے، مسجد کا امام ہے، شہر کا گورنر ہے، وہ کسی سے درخواست کرے، اجازت دے یا درخواست کرے کہ آپ نماز پڑھا دیں تو اب کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر، اس کی درخواست کے بغیر دوسرے کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ مذکورہ بالا فضیلتوں کا حامل ہو۔ گویا جو مذکورہ بالا فضیلتیں ہیں ان سے بھی نمبر اول یہ چلا گیا، ان 4 سے بھی نمبر اول یہ چلا گیا کہ جو صاحب اختیار ہے وہی نماز پڑھائے۔ اسی طریقے پر کسی کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ تو وہاں بھی جو صاحب خانہ ہے وہی امامت کرائے گا، اسی کو حق ہے، دوسرے کو امامت کرانے کا وہاں حق نہیں ہے، الا باذنہ۔ ہاں
صاحب خانہ دوسرے سے درخواست کرے، دوسرے کو اجازت دے تو پھر دوسرا کر سکتا ہے، اس کی درخواست اور اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ صاحب خانہ اپنے گھر میں با اختیار ہے، وہ اس کا دائرہ اختیار ہے۔ ہر آدمی کا جو اپنا گھر ہے اس گھر میں وہ صاحب اختیار ہے، لہذا دو مسئلے نہیں رہے، ایک ہی ہو گئے۔ لا یؤم الرجل فی سلطانہ، اسی کے تحت میں دوسرا جزئی آ گیا۔ گویا یہ ایک مثال ہوئی، جیسے مسجد کا امام صاحب سلطان ہے، شہر کا گورنر صاحب سلطان ہے، اسی طرح سے ہر گھر والا اپنے گھر میں صاحب سلطان ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہو گئے، اور جب دونوں ایک ہی چیز کی دو فاقیں ہو گئی، ایک ہی مسئلے کے دو جزئیے ہو گئے، تو اب جو الا باذن نہیں آ رہا ہے یہ دونوں کے ساتھ لگے گا، کیونکہ دو مسئلے دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، اور جب ایک ہی ہے تو الا باذن نہیں دونوں کے ساتھ لگے گا۔ کیوں؟ صاحب اختیار کو اس کے دائرے اختیار میں مقدم فضیلت میں کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے، شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر ایسا کوئی بغیر اجازت کے بڑھ جائے گا تو اس میں صاحب اختیار کو ناگواری ہو۔ اس کی نظیر پہلے گزر چکی ہے کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کہے۔ کیوں؟ دوسرا اقامت کہنے لگے گا تو اذان دینے والے کو ناگواری ہوگی کہ میں نے اذان دی، یہ کون ہے آ کے بیچ میں ٹپک پڑا؟ تو اس کی ناگواری سے بچنے کے لیے یہ ضابطہ بنایا کہ من اذن فهو یقیم۔ اسی طرح سے جس کا دائرہ اختیار ہے، اس دائرہ اختیار میں امام صاحب تو بیٹھے ہیں اور ایک صاحب مصلی پر کھڑے ہو گئے، تو امام کو غصہ آئے گا کہ کون بدتمیز ہے جو میرے مصلی پر کھڑا ہو گئے؟ تو یہ ہے اس کی اذیت سے بچانا، صاحب اختیار کو اذیت سے بچانا، اس کو تکلیف پہنچے اس سے بچنا، اس لیے صاحب اختیار کا حق مقدم کیا گیا۔ دوسری وجہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے یہ بیان فرمائی کہ صاحب اختیار کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ جانا یہ صاحب اختیار میں طعن ہے کہ تمہارا امیر نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے، نماز پڑھانے کے قابل میں ہوں، تمہارا مسجد کا امام نماز پڑھانے کے قابل نہیں، نماز پڑھانے کے قابل میں ہوں، تو بغیر اجازت کے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھانا اس صاحب اختیار میں طعن ہے کہ یہ نماز پڑھانے کا حل نہیں ہے، نماز پڑھانے کا حل تو میں ہوں۔ یہ دو وجہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ اور الا باذنہ، اگر صاحب اختیار اجازت دے دے تو پھر یہ دونوں وجہ نہیں رہتی، اب اس کی ناگواری کا کوئی سوال نہیں، اس میں طعن کا کوئی سوال نہیں، اس نے خود درخواست کر کے کھڑا کیا ہے، مہمان کو درخواست کر کے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا ہے، تب کوئی طعن نہیں رہے گا، یہ اس کی وجہ ہے۔ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ، تکریمتن کے معنی ایک ہے، دوسرا مسئلہ ہے، میں نے ذہن نے ذہول کیا، وہ مسئلہ صحیح ہے، کسی کے گھر میں بھی صاحب خانہ امامت کرے گا، دوسرے آنے والے مہمان کو امامت کرنے کا حق نہیں، اور وہ اسی کا جزیہ ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے گھر میں با اختیار ہے۔ اس کی نظیر کسی کے گھر میں جائیں آپ تو اس کی گدی پر، اردو میں ایک لفظ ہے گدی، ایک لفظ ہے گدی، گدی یہ ہے، اور ایک لفظ ہے گدی، گدی کے معنی اس کی مخصوص نشستگاہ، اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ، جیسے یہ چوکی، یہ اساتذہ کی تکریمہ ہے، اساتذہ کی گدی ہے، اساتذہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے ہر آدمی کے گھر میں اس کے اپنے بیٹھنے کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اس مخصوص جگہ میں دوسرے آنے والے کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاں وہ اجازت دے دے تو الگ بات ہے۔ اس کی علت بھی وہی ہے کہ اس کی گدی پر بیٹھو گے اسے ناگوار ہوگا، صاحب خانہ کو ناگوار ہوگا کہ ایسا بدتمیزی میری جگہ آگے بیٹھ گئے، اور وہ اجازت دے کے درخواست کر کے اصرار کر کے خود بٹھائے تو پھر ناگواری کا کوئی سوال نہیں۔ تکریمتن کے معنی ہے اکرام کا باعث، مراد گدی، آدمی کی بیٹھنے کی مخصوص جگہ،
ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا. وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الهويرث وعمرو بن سلمة. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمام أقرأهم لكتاب الله وعالمهم بالسنة. دیکھو اب مضمون بدل دیا، دونوں کو جمع کر دیا، کیونکہ بعد میں یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں رہی تھی. وقالوا صاحب المنزل احق بالامامت، یہ وہ مسئلہ تھا جس کی طرف میرا ذہن چلا گیا. وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا باس ان يصلي بهم وكرهه بعضهم. وقالوا السنة ان يصلي صاحب البيت. یہ بعض لوگوں کی رائے ہے اور صحیح نہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب بیت ہی امامت کرے، اس کی اجازت سے بھی دوسرا امامت نہیں کر سکتا. یہ بعض کی رائے ہے، صحیح نہیں. امام احمد کی رائے آ رہی ہے، یہ جو الا باذن ہی ہے یہ دونوں جملوں کے ساتھ لگتا ہے، یہی رائے صحیح ہے. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي. باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضور نے فرمایا کہ جب تم امام بن کر نماز پڑھو، اردو میں کہتے ہیں امام بن کر نماز پڑھاؤ. پڑھاتا کون ہے؟ ہر آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے، مگر اردو کا محاورہ ہے. جب تم لوگوں کو امام بن کر کے نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ، لمبی مت پڑھاؤ. اس لیے کہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتے، تھوڑی دیر کے بعد شرارت شروع کر دیں گے. بیمار بھی ہوتے ہیں، بڈھے بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں. منڈی میں سبزی خریدنے آیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلا گیا، وہ تو اپنی ضرورت سے آیا ہے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا سب کی رعایت کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تو جیسا چاہو پڑھو. ہلکی پڑھنا چاہو ہلکی پڑھو، لمبی پڑھنا چاہو لمبی پڑھو، تمہاری مرضی. میرے استاد تھے مصر کے شیخ محمود قدس سرہ، محتمین صاحب جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں رہتے تھے. میں نے ان کے دو حال عجیب دیکھے. گرمیوں میں اس زمانے میں یہ برف نہیں تھے، مولسری کا پانی ہی ٹھنڈا برف کا پانی سمجھا جاتا تھا. تو مجھے لوٹا دیتے تھے کہ مولسری سے پانی لاؤ. میں وہاں سے چلتا تھا، آ کر کے مولسری کھینچتا تھا، پانی کر کے ٹھنڈا نکالتا تھا، لوٹا بھر کے جاتا تھا. تو میرے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، اور جب میں لوٹ کر جاتا تو وہ سلام پھیر کر مصلی پر بیٹھے ہوتے. مجھ سے کہتے سعید صلیت اربع. کبھی تو ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور تہجد کے وقت میں سردیوں میں اٹھتا، جا کر ان کو پانی چولہے پر گرم کر کے وضو کرواتا، وضو کروا کر کے مصلی بچھا کر کے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے. اور میں نیچے آ کر کے صدر دروازے سے باہر جو کمرہ ہے اس کے باہر جو پتھر ہے اس پر بیٹھ کر میں قرآن یاد کرتا. تو ایک پاؤں قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد جب میں جاتا تھا تو ابھی وہ پہلی ہی رکعت میں کھڑے ہوتے اور رو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. کوئی یعنی تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جب جاتا تھا وہ پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے. تو کبھی ان کا یہ حال ہوتا تھا، کبھی ان کا یہ حال ہوتا تھا. جیسا تمہارا جی چاہے پڑھو، جلدی جلدی جائے، کیا لمبی سے لمبی.
لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ امام بن کر کے تو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ یہاں یاد رکھنے کی خاص الخاص بات یہ ہے جس میں عام طور پر مولویوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تخفیف کا تعلق صرف قرات سے، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، قاعدہ ان کے ساتھ تخفیف کا کوئی تعلق نہیں، صرف قرات سے۔ اور قرات میں بھی فاتحہ سے نہیں ہے کہ آدھا فاتحہ پڑھا آدھا چھوڑ دیے، نہیں، قرات میں سورت جو ملاتے ہیں، یہ سورت ملاتے ہیں، اسی سے تخفیف کا تعلق ہے۔ مولوی یہ کرتے ہیں کہ رکوع سجدوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، 3 مرتبہ ڈھنگ سے تسبیح کہہ سکے اتنا بھی رکوع سجدہ نہیں کرتے، اور ان کے قومے اور جلسے کا تو خدا حافظ، یہ تو منافقوں والی نماز ہے، مرغے کی طرح سے ٹھونگے ماری۔ اس لیے یاد رکھو تخفیف کا تعلق صرف سورت ملانے کے ساتھ ہے، قرات کے ساتھ تعلق ہے، اور کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بقیہ چیزیں تمام نمازوں میں یکساں رہیں گی۔ دوسری بات، تخفیف کے سلسلے میں بھی شریعت نے عام مجمع کا لحاظ کر کے قراءتیں ہر نماز کے لیے الگ الگ متعین کر دی ہیں۔ یہ جو شریعت نے قراءتیں مسنون کی ہے یہی تخفیف ہے، اس سے زیادہ تخفیف کرنے کی اجازت نہیں۔ شریعت نے لوگوں کے احوال کی رعایت کر کے خود ہی تخفیف کی۔ دیکھو صبح کوئی کام نہیں ہوتا، ہر آدمی فارغ ذہن ہوتا ہے، ابھی کوئی کام دھندا شروع نہیں ہوا، لمبی قرات ہے، اور عصر مغرب یہ عین کاروبار کے بیچ میں آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی قرات، یہ لوگوں کی حاجتوں کا لحاظ کر کے ہی تو عصر مغرب میں کم قراتیں رکھی ہیں۔ لہذا جو شریعت نے جو قراتیں مقرر کی ہیں جن کا بیان آگے تفصیل سے آ رہا ہے، وہ جو قراتیں ہیں یہی تخفیف کا معیار ہے۔ لہذا عام حالات میں اس سے کم قرات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اتفاقاً ایسا مریض ہے جو یہ کہتا ہے امام صاحب سے کہ آپ جتنا مسنون قرات فجر میں کرتے ہیں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، قل ہو اللہ پڑھو فجر میں، تو اس مریض کی وجہ سے فجر میں قل ہو اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس مریض سے یہ کہا جائے گا آپ بیٹھ کر کے سنیں قرات، کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، جب رکوع کا وقت آئے کھڑے ہو جائیں، اور اگر یہ بھی آپ کے بس کا نہیں تو پھر گھر پڑھیں نماز، پھر اس مریض سے کہیں آپ نماز گھر پڑھیں۔ باقی جو شریعت نے قراتیں مسنون کی ہیں وہ قراتیں تخفیف کا معیار ہے، اس سے زیادہ تخفیف کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی بات ہو، جیسے کہ گاڑی آنے والی ہے اور فجر کی نماز اسٹیشن پر پڑھنی ہے، تو اب وہاں فجر میں مسنون قرات نہیں کریں گے بلکہ وہاں اور ہلکی کر دیں، حالات کے لحاظ وہاں کریں گے، لیکن یہ تو ایمرجنسی بات ہے، یعنی ناگہانی بات پیش آئی ہے، اس میں تو مزید لحاظ کیا جائے گا، لیکن عمومی احوال میں مسنون قراتوں سے کم نہیں کی جائے گی۔ یہ مسنون قراتیں جو ہیں یہی تخفیف کا لحاظ کر کے کی گئی۔ یاد ہے وہ قصہ آپ کو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، دیر سے تشریف لے جاتے تھے، ایک رات گئے اور فجر کی عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ شروع کر، اس زمانے میں رکوع نہیں تھے، قرآن کریم میں رکوع نہیں تھے، اب تو رکوع پر جا کر رکتا ہے آدمی، اس وقت رکوع تھے ہی نہیں۔ اب سورہ بقرہ شروع کی ہے تو پوری پڑھیں گے 1 رکعت میں یا 2 رکعتوں میں۔ ایک آدمی سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے نماز توڑ دی، کیونکہ تو مسلسل جا رہا ہے پڑھتا پڑھتا، اسے برداشت نہیں ہوا۔ میرے ایک استاد تھے، میں نے مشکات پڑھی تھی ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت المعلا میں بہت اونچے درجے عطا فرمائے۔ بہت ایک مرتبہ رمضان میں میرے ایک دوست کو پکڑ لیا، چل نفلوں میں قرآن سنا مجھے۔ اب وہ تھا بڑا بدماش، اس نے سوچا کہ آج پھنس گئے تو روزانہ پکڑ لے جائیں گے، تو جا کر وہ کھڑا ہو گیا، تھا جید حافظ، اس نے وہ شروع کیا اور پڑھتا رہا پہلا پارہ پورا کیا۔ اب وہ تھک گئے تو یہ پہلا پارہ پورا ہوا، کہنے لگا اللہ اکبر، اس نے کہا سیقول السفہاء من الناس
لہٰذا کھڑے رہے. دوسرا پارا پورا کیا ہے تو پورا زور سے کہا اللہ اکبر. لگا چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز توڑ دیا اور کہا جا تیرے ابا بلا رہے ہیں گھر جا. سبحان اللہ. اس نے کہا جان چھٹی لاکھوں پائے. تو اسے بیچارے برداشت نہیں ہوا, نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھ کے گھر جا کے سو گئے. صبح یہ شکایتیں حضور کے یہاں پہنچی. خود وہ صاحب گئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ معاذ یہ کرتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, نماز لمبی پڑھاتے ہیں, رات سورہ بقرہ شروع کر دی, ہم دن بھر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے ایسا کیا. تو اس دن حضور کو اتنا غصہ آیا اور حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا افتان انت یا معاذ, کیا تو لوگوں کو آزمائش میں ڈال دو گے تم؟ اور حضور نے فرمایا عشاء کی نماز میں فلاں سورت یہ صورتیں پڑھو. معلوم ہوا کہ لوگوں کی حاجات کا لحاظ کر کے یہ صورتیں متعین کی گئی ہیں, لہذا اس سے زیادہ تخفیف کرنے کی اجازت نہیں. قال اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير, فيهم خبر مقدم ہے, فان فيهم الصغير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عبد